تو وہاں پہ پھر جو لوگ ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں یار ہمیں کوئی بھی موقع ملے ہم کسی بھی طریقے سے، ایون کہ ہم ایتھوپیا جانے کے لیے تیار ہیں، وی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ان پاکستان. یہ تو ہے جو پاکستان. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے بچے ہیں وہ آپ کے بعد ان پراپرٹیز کو جا کے لک آفٹر کریں گے، ان کو سیل کرنے کے لیے وہ لوکل کچہریوں میں دھکے کھائیں گے، وہ جا کے پٹواریوں کے پاس بیٹھیں گے؟ 100 نہیں تھاؤزنڈز آف فیملیز یہاں سے واپس شفٹ ہوئے پرماننٹ ریزنس کے لیے، یو کے چھوڑا، یو ایس اے چھوڑا، کینیڈا، آسٹریلیا چھوڑا اور پاکستان میں سیٹل ہوئے. لیکن ان میں سے کافی جو ان سے ہیں، میرے ذاتی جاننے والے کافی میرے دوست احباب ہیں کہ وہ اپنی فیملیز کو واپس لے کے آ گئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم بڑی ایزی لائف گزار رہے ہیں. کاسٹ آف لیونگ یہاں پہ بھی بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے، یہاں پہ سروائیول بہت مشکل ہو گیا ہے. ڈے ٹو ڈے لائف کو کوپ کرنے کے لیے یہاں پہ لوگوں کو اب بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے ینگسٹرز بچے ہیں دے ڈونٹ لائی، جو بات ہوتی ہے وہ بتا دیتے ہیں. ان کے اندر ڈیول پرسنالٹیز اس طریقے سے نہیں ہیں. السلام علیکم ناظرین، این این اردو کے ساتھ میں ہوں ذوالقرنین بشیر. ناظرین، گزشتہ کچھ عرصے میں بہت زیادہ پاکستانی جو ہے انہوں نے یو کے کا رخ کیا ہے، اور یہاں پہ جب کوئی اسپیشلی جب کوئی فیملی آتی ہے یہاں پہ 2-4 سال گزارنے کے بعد انہیں ایک عجیب سی کنفیوژن ہوتی ہے. وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی جو باقی کی زندگی ہے وہ یو کے میں گزاریں یا پاکستان کی طرف جائیں. اس کی ایک بڑی وجہ تو اس وقت کے جو یہاں پہ حالات ہیں، جس طرح سے انفلیشن بہت زیادہ ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ جو ان کی انکم ہے وہ ان کے لیے انف نہیں ہوتی. اب چونکہ یہ کمیونٹی کا مسئلہ ہے تو ہمارے ساتھ فیصل خواجہ صاحب موجود ہیں جو کہ بہت جو ہے وہ کمیونٹی میں انوالو ہیں، اور پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ان کا کافی جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ گزشتہ 24 سالوں سے جو ہے وہ یو کے میں موجود ہیں. تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ لوگوں کے لیے کیا ہے، مطلب یہ کیا مشورہ دیں گے. یقینی طور پر ہر کسی کا جو ہے وہ اپنا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن یہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں رہنا بہتر ہے یا یو کے میں رہنا بہتر ہے، اور اس کے پاکستان رہنے کے کیا فائدے یا نقصانات ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ اس کے کیا فائدے اور نقصانات ہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا ہے. میں سب سے پہلے، جیسا کہ آپ نے سنا ہے انٹرو میں، آپ کیا کہیں گے کہ کیا بہتر ہے؟ ایک کنفیوز جو آدمی ہے جسے سمجھ نہیں آ رہی، اس کے لیے کیا مطلب کہ اس کے فیصلہ کرنا اس کے لیے آسان ہو؟ تھینک یو ذوالقرنین. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اٹس اے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ. جو یو کے میں رہنے والے ہیں، جو یہاں پہ سیٹلڈ ہیں، یا جو پاکستان میں رہتے ہیں یا سیٹلڈ ہیں، ان کی ایک ڈفرینٹ جو ہے نا وہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. پاکستان اوبویسلی اینڈ آف دا ڈے اٹس اے بیوٹیفل کنٹری، اٹس آر مدر لینڈ، لیکن وہاں کے مسائل جو ان سے ہیں اس کے اپنے ایک جغرافیکل پرابلمز ہیں، اور وہاں کے مسائل بہت گمبھیر مسائل ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ مسائل نہیں ہیں. اصل میں جو مجھے جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی جو ایک بیسک نیڈ اور ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کسی بھی ملک میں رہنے کے لیے، وہ پاکستان ہو یا کوئی بھی، اس میں یہ ہو کہ آپ کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان کے لیے آپ کو بہت زیادہ سوچنا، ٹائم اسپینڈ کرنا یا سفر کرنا نہیں چاہیے. یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہاں کی گورنمنٹ کی کہ وہ اپنی رعایا کو وہ چیزیں پرووائڈ کرے. اب آپ دیکھیں کہ میں تو جب سے ہوش سنبھالا ہے، آپ کا بھی اسی طرح ہوگا کہ وہاں پہ ہمیشہ سے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، الیکٹرک کی لوڈ شیڈنگ ہے، پانی کا بھی اب مسئلہ سٹارٹ ہو گیا ہے. یہ بیسک چیزیں ہیں. ان بیسک چیزوں سے آج تک پاکستان باہر نہیں نکل پایا. تو جب آپ ان چیزوں سے باہر نہیں نکل پائیں گے تو آپ کیسے ایک توقع کر سکتے ہیں کہ جو آپ کی جو ینگ جنریشن ہے، جو آپ کی نیشن ہے، وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ آگے ترقی کی منازل میں آپ کے ساتھ کھڑی ہو اور آگے چلے. اور اصل میں یہ لوگ اپنی ینگ جنریشن کو جب تک کوئی فیوچر نہیں دیں گے تو وہ یہی کریں گے نا کہ کسی طریقے سے کوئی ماں باپ کی کوئی پراپرٹی بیچ دی، کوئی زمین بیچ دی، کوئی زیور بیچ دیے، کوئی اپنی گاڑی بکوا دی پیرنٹس کی، اور ویزا لگوایا اور انگلینڈ آ گئے، آسٹریلیا چلے گئے، یو ایس اے چلے گئے. مین چیز جو ہوتی ہے نا وہ جو آپ کے گورنمنٹ ہوتی ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی پہ آتی ہے کہ وہ ایسے انتظامات کریں کہ جو آپ کا برین ہے، جو آپ کا کریم ہے، جو ینگ جنریشنز ہیں، وہ ڈرین نہ ہو. وہ اس چیز کو ترجیح دیں کہ ہم نے پاکستان میں ہی رہنا ہے اور یہیں پہ کچھ کرنا ہے. اب آج کل کے حالات اور واقعات ایسے ہیں، دیکھیں کاسٹ آف لیونگ یو کے میں بھی بہت زیادہ اسکائی ہائی ہو گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم بڑی ایزی لائف گزار رہے ہیں. کاسٹ آف لیونگ یہاں پہ بھی بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے. یہاں پہ سروائیول بہت مشکل ہو گیا ہے. ڈے ٹو ڈے لائف کو کوپ کرنے کے لیے یہاں پہ لوگوں کو اب بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے، ایکسٹرا آورز لگانے پڑتے ہیں، ایکسٹرا ورک کرنا پڑتا ہے.
تب کہیں جا کے اگر گھر کے 2 افراد کام کر رہے ہوں تب کہیں جا کے یہاں پہ آپ کا ایک سسٹم چلتا ہے. یہاں پہ بھی کوئی آسان لائف نہیں ہے, یہاں کی لائف کی بہت پیراڈائز کائنڈ آف تھنگ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے, یہاں کی گورنمنٹ نے جو ایک آپ کو سہولت یہ دی ہوئی ہے کہ آپ جتنا کام کریں گے, آپ جتنے آورز لگائیں گے, آپ کو اتنے ہی پیسے ملیں گے, اور آپ کو ویج بھی اسی طرح مل جائے گی ویکلی یا منتھلی. پاکستان میں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ آپ سارا مہینہ کام کرتے ہیں, اینڈ پہ پتہ چلتا ہے یا آپ کو پیسے نہیں ملے, یا آپ کو کم پیسے ملے ہیں, یا آپ کو نقصان ہو گیا. تو ایک جو سیکیورٹی ہوتی ہے, یا ایک آپ کا جو لیول ہوتا ہے جہاں پہ کہ آپ کو کسی قسم کی سرٹینٹی نہیں ہوتی, تو وہاں پہ پھر جو لوگ ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں یار ہمیں کوئی بھی موقع ملے, ہم کسی بھی طریقے سے, ایون کہ ہم ایتھوپیا جانے کے لیے تیار ہیں, وی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ان پاکستان. یہ تو ہے جو پاکستان میں رہنے والوں کی ہے. جو یہاں پہ لوگ رہتے ہیں ان میں اکثر اور بیشتر کا آج سے کچھ سال پہلے تک کا یہی خیال تھا کہ جی پاکستان از دا بیسٹ کنٹری اینڈ لیٹس جسٹ موو بیک ٹو پاکستان. اور یس 100 نہیں تھاؤزنڈز آف فیملیز یہاں سے واپس شفٹ ہوئے پرماننٹ ریزنس کے لیے, یو کے چھوڑا, یو ایس اے چھوڑا, کینیڈا, آسٹریلیا چھوڑا, اور پاکستان میں سیٹل ہوئے. لیکن ان میں سے کافی جو ان سے ہیں, میرے ذاتی جاننے والے کافی میرے دوست احباب ہیں کہ وہ اپنی فیملیز کو واپس لے کے آ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارا جو ہے نا, ہماری فیملی, ہمارے بچے سیٹل نہیں ہو سکے. وہاں پہ اسٹیٹ آف مائنڈ ینگسٹرز کی ہمارے بچوں سے بہت ڈفرینٹ ہے. ہمارے بچے ان میں منگل نہیں ہو سکے صحیح طریقے سے. تو اور باقی جو مسائل آپ کو پتہ ہی ہیں جو میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ, وہ لوڈ شیڈنگ, کنٹرول آف پرائسز نہیں ہے. آج پرائس کچھ ہے, کل پرائس کچھ ہوگی. آپ بازار میں جاتے ہیں تو جو چیز کل 1000 روپیز کی تھی پتہ چلا جائے آج 15 کی ہوگی ہے, 13 کی ہوگی ہے. بیلنس نہیں ہے, چیک اینڈ بیلنس بالکل بھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہاں پہ جب ایک سسٹم میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں کافی عرصہ یا کچھ عرصہ, جب آپ سسٹم کو چھوڑ کے واپس جانے کا سوچتے رہنا جاتے ہیں, تو وہاں پہ جب آپ سب کچھ ہی ایک جو سے نا ایک عجیب سا آپ کو وہاں پہ ماحول ملتا ہے, ایک چڑیا گھر کائنڈ آف تھنگ ملتی ہے کہ کسی کا کوئی ایک گول ہوتا ہے نا لائف کا, وہاں پہ آپ کو گول نظر نہیں آتا. وہاں پہ آپ کو وہ بندہ صبح بھی کسی جگہ کھاتے پیتے ہوئے جگہ پہ بیٹھا ہوا نظر آئے گا, دن کو بھی آپ کو وہ, شام کو بھی, ہر جگہ. مطلب ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ایک لائف کی روٹین ہوتی ہے, وہاں پہ وہ لوگوں میں اس طریقے سے نہیں ہے. لیکن ایک اور مسئلہ یہ ہے لوگوں کا, جو پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے ذہن میں ایک اور چیز یہ ہوتی ہے, اب واللہ عالم یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, شاید آپ زیادہ بہتر انداز پہ اس پہ روشنی ڈال سکیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی جو پاکستانی جو ایک اخلاقیات ہیں وہ شاید اس حساب سے ان کی یہاں پہ تربیت نہ ہو سکے. تو کیا اس طرح کی کوئی چیزیں بھی یہاں پہ افیکٹ ہوتی ہیں؟ اٹس انٹائرلی اپ ٹو دا پیرنٹس اینڈ دا فیملی ان یو کے کی میں بات کروں. دیکھیں اس وقت ہم ایسٹ لنڈن میں ہیں. اب اس ایریے میں تقریباً 8 سے 10 لوکل مساجد ہیں. یہاں پہ حلال فوڈ کی کوئی پرابلم نہیں ہے. حلال فوڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایون کہ جو آپ جو گروسری پاکستان کے جنرل سٹورز میں کرتے ہیں وہ یہاں پہ ہر چیز تقریباً دستیاب ہے. موسٹلی گھروں پہ یہاں پہ قاری صاحب آ کے قرآن شریف بچوں کو گھر میں آ کے پڑھاتے ہیں. ہر چیز کی یہاں پہ جو ان سے ہے آپ کو فراوانی ملتی ہے. یہاں پہ ٹوٹل ایسٹرنائزڈ کائنڈ آف ایٹماسفیئر ہے. حالانکہ ہم رہتے ہیں انگلینڈ میں. اٹس انٹائرلی اپ ٹو دا فیملی, پیرنٹس اینڈ دا ینگسٹرس. لیکن یہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے ینگسٹرس بچے ہیں دے ڈونٹ لائی. جو بات ہوتی ہے وہ بتا دیتے ہیں. ان کے اندر ڈیول پرسنالٹیز اس طریقے سے نہیں ہیں. میل ایکٹیویٹیز جو ان سی ہوتی ہیں میلافائٹ, ان میں وہ اس طریقے سے ملوث نہیں ہیں. میں جب پاکستان میں اکثر میرا وہاں پہ رہتا ہے, جب میں وہاں پہ ینگسٹرز کو دیکھتا ہوں, آپ یقین کریں کہ جو وہاں پہ ینگسٹرز نائٹ پارٹیز اور آئی ڈونٹ نو, میں اس کا ان چیزوں کا یہاں پہ ذکر نہیں کرنا چاہتا, جو وہاں جس طرح کی وہاں پہ ڈرگز لی جاتی ہے اور جس طرح کی وہاں پہ پارٹیز ریگولر ایوری ویکینڈ پہ ہوتی ہیں, گھروں میں بھی اور فارم ہاؤسز میں بھی, اس طرح کا یہاں پہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. کسی نے اگر کرنا ہے تو جا کے سینٹرل لنڈن کسی کلب میں چلا جائے اور اپنی نائٹ گزار لے, لیکن یہاں پہ گھروں میں ایسا کوئی ماحول نہیں ہے. اگر آپ اسلام کی بات کریں, آپ ابھی کسی بھی نماز کے لیے مسجد میں چلے جائیں, آپ کو وہاں پہ اولڈ ایج سے زیادہ ینگسٹرز نظر آئیں گے. آپ ہماری لوکل مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے چلے جائیں, یو ول بی سرپرائز ٹو سی کہ ینگسٹرز آپ کو بے تحاشا ملیں گے.
old people will be few but the youngsters will be more. ہاں یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی آر بیٹر آف ان انگلینڈ, آر فیملیز آر بیٹر آف ان انگلینڈ, ہمارے بچے بیٹر آف ہیں, وہ ہمارے سامنے رہتے ہیں اور ان کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ پیرنٹس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. پاکستان میں جو لڑکے ہیں خاص طور پہ ان کو بہت زیادہ آزادی دی جاتی ہے, ان کے پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ باہر جا کے کیا کر رہا ہے, اس کی فرینڈشپ کس طرح کی کمیونٹی میں کیسے لوگوں کے ساتھ ہے, وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. موسٹلی پیرنٹس دے آر ناٹ اویئر. اچھا ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستانی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روٹین کے جو ایک تو نوجوان نسل میں جس طرح ڈپریشن کا شکار ہے, اور دوسرا روٹین کے لڑائی جھگڑے اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں لوگ. تو کیا آپ کو کبھی ایسا بھی لگا ہے کہ پاکستانی جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ اس طرح کے معاملات میں انوالو ہوں؟ دیکھیں جی, وہاں پہ ڈپریشن کیوں نہ ہو جب آپ کے نوجوان بیٹے یا بیٹی کو فیوچر ہی نظر نہیں آ رہا. اس نے بیچلر کیا, اس نے ڈگری کی, ماسٹرز کیا, اس نے ایک پروفیشنل اپنی قابلیت لے کے آیا اپنے اندر, لیکن آگے نہ بزنس ہے نہ جاب ہے نہ کوئی اپرچونٹی ہے, پھر وہ باہر کے ملکوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ ایک ایجوکیشن یونیورسٹی کی اچھی لے گیا ہے, اس نے ڈگری کر لی ہے, یہاں پہ چونکہ لنڈن از دا ہب فائنینشیل سیکٹر میں, یہاں پہ جابس مل جاتی ہیں اور اچھی جابس مل جاتی ہیں, اور کچھ ہی عرصے میں آپ کا بچہ بچی جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹلی اپنے آپ کو جو سا لے کے چلتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں وہاں پہ اس کا بہت ذرا فقدان ہے. اگر فادر کی اپروچ نہیں ہے, یا فادر کا کوئی اچھا بڑا بزنس نہیں ہے, یا وہ کسی اچھی سرکاری نوکری پہ نہیں ہے, ان کے لنکس نہیں ہیں, تو بیٹا ان کا بالکل جو سا نا کسی کیٹیگری میں نہیں آتا. وہ بیچارہ یا تو دھکے کھائے گا, یا وہ ڈرگز میں چلا جائے گا, یا وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا, یا پھر وہ ایک جو سی اس کی ایک بن جائے گا سرکل, وہ اس میں اپنے آپ کو برباد اور تباہ کر دے گا. تو یہ ڈفرینس اور پرابلمس تو ہیں. اب آپ کیا سجیسٹ کریں گے جو ایسے لوگ جنہوں نے یہاں پہ 5-7 سال گزار لی ہیں اور انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ زندگی اپنی جو ہے وہ, کیونکہ ہم لوگوں سے جب ملتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں واپس جو ہے وہ پاکستان چلے جانا چاہیے, ادھر رہنا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے ہر کسی کا جو ہے وہ اپنا ایک تجربے کی بنیاد پہ, لیکن آپ مطلب کہ کیا سجیسٹ کریں گے ایسے لوگوں کو کہ وہ کون سے ایسے پیمانے ہیں جنہیں وہ سامنے رکھ کے انہیں پرکھ کے تو وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ ان کے لیے پاکستان ٹھیک رہے گا یا پھر یو کے؟ دیکھیں جی, میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتاؤں کہ میرا پہلے بہت دل کرتا تھا کہ میں پرماننٹ پاکستان موو ہو جاؤں, لیکن وہاں کی سچویشن مجھے لگتا ہے کہ کبھی ٹھیک ہونی نہیں ہے. نا امیدی کی بات نہیں ہے, ایک ریالٹی کی بات کر رہا ہوں. اور جب آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں, ریگولر دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے کافی سالوں سے, کہ وہاں پہ جو پولیٹیکل ڈسیبلٹی ہے, وہاں کا سسٹم جو ان سے ہے وہ کرپٹ سے کرپٹ ترین ہوتا جا رہا ہے. تو ایسی سچویشن میں جب آپ ایک نیٹ اینڈ کلین سسٹم میں اپنا سروائیول بھی کر رہے ہوں اور اپنا آپ سلسلہ بھی چلا رہے ہوں, تو پھر آپ کیوں کرپٹ سسٹم میں جانے کی کوشش؟ میں اپنے جو دیکھنے والے پیرنٹس ہیں, میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ کیا آپ پرماننٹلی ذاتی طور پہ پاکستان جا کے سیٹل ہونا چاہیں گے؟ موسٹلی لوگ کہیں گے نہیں. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے وہاں پہ پراپرٹیز بنائی ہوئی ہیں, جو آپ کے وہاں پہ ایسٹس ہیں, جب آپ خود نہیں وہاں پہ جانا چاہتے تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے بچے ہیں وہ آپ کے بعد ان پراپرٹیز کو جا کے لک آفٹر کریں گے؟ ان کو سیل کرنے کے لیے وہ لوکل کچہریوں میں دھکے کھائیں گے, وہ جا کے پٹواریوں کے پاس بیٹھیں گے, ان کے دفتروں میں بیٹھ کے وہ ان کے ساتھ ٹرانسفرز اور پھر رشوت اور یہ سارے جو وہاں پہ عوامل ہیں, کیا وہ ان کو فیس کر پائیں گے؟ نیور. مائی سمپل آنسر از نیور. جو آپ نے وہاں پہ پراپرٹیز اور ایسٹس بنائے ہوئے ہیں, یہ سوچ کے جی میرے بعد میرے بچے, آپ جیسے ان پر نا لکیر لگا دیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگی میں کچھ بیٹر ریالٹی ہے, ڈیسیژنز لیں, ان چیزوں کو وائنڈ اپ کریں. اس ملک میں آپ رہیں, یہاں پہ اپنے آپ کو گرو کریں, یہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ لے کے آئیں, یہاں پہ اپنی پراپرٹیز میں اضافہ کریں, یہاں پہ اپنی پیسیو انکم بڑھائیں. یہاں کی چیزیں آپ کے بچے پھر ان کو یوز بھی کریں گے, یوٹیلائز بھی کریں گے, ان سے بینیفٹ بھی لیں گے. بہت شکریہ فیصل خواجہ صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے جو ہے وہ ہر چیز کو کلیئر کیا ہے.
ناظرین ہم یہ واضح کرتے چلیں کہ جو فیصل خواجہ صاحب سے ہم نے اس معاملے پہ ڈسکشن کی ہے اس کی صرف جو مین وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یہ جہاں پہ رہ رہے ہیں یہ الفرڈ لائن کا علاقہ ہے، یہاں پہ ٹوٹلی جو ہے وہ 95 یا شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو 95 to 98% جو کمیونٹی ہے وہ پاکستانی ہے، اور انہوں نے ایک پاکستانی کمیونٹی کے لیے اپنا ایک پاکستان اوورسیز کلب بنایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ان کا لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ لین دین اٹھنا بیٹھنا معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ صرف یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ یہ کوشش کی ہے کہ ان سے جو ہے وہ ہم رائے جان سکیں کہ کیا جو ہے وہ بہتر ہے ایک پاکستانی فیملی کے لیے یہاں پہ رہنا، یا یقینی طور پر فیصلہ تو یہ نہیں سنا سکتے، لیکن انہوں نے جو فیکٹ جو ہیں وہ کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں جن کو آپ بھی جو ہے وہ سامنے رکھ کے تو فیصلہ کرنے میں کم سے کم آپ کو جو ہے وہ آسانی ہو سکتی ہے۔